بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی راج صاحب، بہت بہت شکریہ، اور یقیناً یہاں آج آپ کی موجودگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث خوشی ہے، باعث فخر ہے، اور میں اور میرے ساتھی سب آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان یہاں پر آج موجود ہیں۔ حسن اقبال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے ہیں اور بڑے صحیح ہے، مناسب الفاظ تھے آپ کا، بہت صحیح سوچ ہے۔ تو بہت افسوس ہے جو شہباز صاحب کے ساتھ کل سلوک کیا گیا ہے، اور میں یعنی کہ اس معاملے میں بہت دکھی ہوں، لیکن اس سے ہمارا جذبہ اور بھی زیادہ بلند ہوتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو اور تیز کریں، اس کو اور مستحکم کریں، اور اس کو اور مضبوط کریں۔ تو جو سلوک انہوں نے ہمارے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، جو آج میں یہاں پر اسکرین میں جن کو دیکھ بھی رہا ہوں، تو میں فردن تو اب سب کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ کو بھی وہ نظر آ رہے ہیں، چہرے مجھے بھی آ رہے ہیں، اور جو اس وقت آن لائن نے کہا تھا کہ سیاست اور نو سیاست، کوئی انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے، کوئی انسان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ آج تو ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر آپ اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، ہم کوئی فری سٹیزن تو نہیں ہیں آج۔ آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ ہیں؟ پوچھیں، ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ، جس پارلیمنٹ کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کتنی خود مختار ہے۔ مجھے لوگوں سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے، وہاں پھر جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں جو آ کے یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ جناب آج ایجنڈا یہ ہوگا، اور آج اس بل پہ یہ ووٹنگ ہوگی، اور فلاں کل یہ ہوگا، کمیٹی فلاں بل کو منظور کرے، فلاں بل کو دیکھے۔ تو یہ میں سب جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے نا وہ ہے سوچنے والی باتیں، یہ کہ ہم نے تو یہ ہماری تو اسمبلی بھی اب معاف کیجیے گا کمپرومائزڈ۔ تو اس میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہماری عدالتوں کا آپ نے دیکھ لیا حال، جو محمد بشیر صاحب کی جو کورٹ تھی، وہ کرنل صاحب وہاں سے نکل رہے ہیں، اور وہ اس شاباش اس جرنلسٹ کی، جس نے اپنا ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ یہاں کیا کرنے آئے تھے، اور آپ یہاں پر کس کو ملے ہیں، اور ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ ہم بھی جج صاحب کو مل سکیں۔ اور وہ کتاب سے منہ چھپا رہا ہے اپنا، کیا ضرورت تھی چھپانے کی؟ اگر دل میں چور نہیں تھا، دل میں چور تھا تو منہ چھپایا نا، بات کرنے کی، جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سوال صحیح پوچھے جا رہے تھے۔ تو اس طرح سے جو کیا یہ پھر صحیح ہے؟ اور پھر جو ہے وہ میں کیا یاد کراؤں اب، جو یہ ملک ارشد صاحب لے کے گئے ہیں، جو کہہ گئے ہیں، ایڈمٹ کر گئے ہیں کہ میں نے انڈر پریشر جو ہے نا یہ فیصلہ سنایا ہے، اور وہ فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ابھی اس جج کو تو فارغ کر دیا ہے، وہ ڈسمس ہو گیا ہے، فیصلہ برقرار ہے، الٹی گنگا بہ رہی، اور اسی فیصلے پہ میری بیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اندازہ کیجئے آپ۔ اور میری بیل بھی اسی یعنی کہ جو جج ڈسمس ہو گیا ہے، جس کے بارے میں سینئر جوڈیشری نے بن چکا ہوا، تو آپ برائے کرم مجھے آگاہ کریں، اور کل آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ اور پھر آگے اب گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی ہتھ کنڈوں کا دفاع کرنا چاہیے
کہ جو خدا نہ خواستہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خدا نہ خواستہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے. تو میں ان باتوں کے بعد میں واپس مائک جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اور میں آپ کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہوں. آپ برائے کرم اب بتائیے کہ کس طرح سے آپ اپنا ہم پی ڈی ایم کو اور پی ایم ایل این کو آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کا پلان ہے. اور میں انشاءاللہ آج بھی ہوں اور انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ بھی میں اویلیبل ہوں، اور انشاءاللہ مجھے جو بھی اپنا آپ میری ڈیوٹی لگائیں گے یا مجھے اپنا کوئی فرض سونپیں گے، میں انشاءاللہ اس کو ادا کروں گا. اور سب کو بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے باتیں سنی ہیں. کل چونکہ سی ڈبلیو سی کا بھی اجلاس ہے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے تقریباً یہی بات کرنی پڑے گی. اس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات ہمیں پہنچانی چاہیے. حفیظ الرحمان صاحب کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں راجہ ان سے من مانے فیصلے لیے جائیں. ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، یہ صحیح ہے. پارلیمنٹ کو ایک کٹ پتلی اور ربر سٹیمپ پارلیمنٹ بنا دیا گیا ہے. اس کو مان لیں. اور آپ میں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، میں تو پارلیمنٹ کا ممبر، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں نہیں ہوں آج ممبر نہیں ہوں. آج تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں پارلیمنٹ، الحمدللہ کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہ رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اللہ نے کامیابی دی ہے، اور کوئی آسان ہے کہ میں اپنا، اللہ نے مجھے ہمیشہ یہ اعزاز بخشا ہے. آج پہلی مرتبہ میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں، یا میں اس وقت ممبر نہیں تھا جب ہم مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ ایگزائل پہ چلے گئے، تو اس وقت بھی نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں ڈسکوالیفائی ہو گیا اور نکل گیا وزارت عظمیٰ سے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور یہ ہے ہماری عدالتوں کا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، چلیں چھٹی کریں، جائیں وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ. اس کے بعد پھر چلیں وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد مسلم لیگ کی صدارت سے بھی فارغ، ساری یہ کیا آپ کا دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو، ان سب چیزوں کو مان لیا جائے؟ سیاست جو ہے وہ انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان سیاست کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کر کے نہیں. تو اگر جس میں سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ چلی جائے تو پھر کون سی سیاست اور کیسی سیاست؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج سب چیزوں کو سوچنے کا یہ دن ہے. اور مجھ جیسا آدمی جو 3 دفعہ کون سی 2 سال کی محنت ہے جو آپ نے کی تھی نواز شریف کے خلاف، جو آپ نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف کو اور مریم کو چھوڑ دیا. الیکشن سے پہلے مجھے بھی اندر کر دیا، مریم کو بھی اندر کر دیا، الیکشن میں دھاندلی کر دی. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ ابھی تو شاید خزان عباسی صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی تھی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پیچھے کوئی اور کر رہا تھا؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا یہ ان سب چیزوں کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن آئے گا، وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دینا پڑے گا حساب. اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا.
غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں پھر پاکستان کے عوام کی خدمت تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، اور ہمارا نہ ذہن، نہ دل، نہ ضمیر اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اور میں تو اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور میں نے بالکل دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو ذلت کی زندگی کم از کم ہم نہیں جی سکتے، اور انشاءاللہ عزت کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی انشاءاللہ جینے کی توفیق دے گا، اور وہ ان ایٹراسٹیز کے خلاف، ان بروٹیلٹیز کے خلاف، اس ظلم و تشدد اور ٹرینی کے خلاف ہم اپنا جو ہے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی، اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔